ہمارا پرابلم ہمارے حالات ہیں، اور یہ امریکہ یا کسی اور ملک نے پیدا نہیں کیے، ان حالات کے بنانے والے ہم خود ہیں۔ حقیقی آزادی کا نعرہ جو سیاسی میدان میں لگ رہا ہے، اس سے زیادہ فضول کوئی نعرہ ہو نہیں سکتا۔ حقیقی آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اکڑتے پھریں اور اپنا مکہ لہرائیں۔ تیسری دنیا میں ایسی بڑکوں والی آزادی کے دعویدار بہت رہے ہیں، اور سارے کے سارے پرلے درجے کے ناکام رہے ہیں۔ پہلے کوئی یہ تو بتائے کہ حقیقی آزادی کے معنی کیا ہے۔ نجی زندگی میں وہ انسان آزاد ہے جس کے اخراجات آمدنی کے بیچ میں ہوں۔ جو آدمی پڑوس کی دکان سے ادھار کے سودے پر گزارا کرے، کیا ہم اسے آزاد کہیں گے؟ ملکوں کا بھی یہی حال ہے، وسائل کم ہوں اور اخراجات زیادہ، وہ پھر بڑکیں یا نار کام نہیں آتے۔ انڈونیشیا کے صدر کا نام جوکو ویدودو ہے، پہلے بھی 5 سال صدر رہے ہیں، اور یہ ان کی دوسری ٹرم ہے جو کہ 2024 میں ختم ہوگی۔ میں یہ پڑھ کر حیران ہو گیا کہ ان 8 سالوں میں صدر ویدودو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایک مرتبہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ اپنے وزیر خارجہ کو بھیجتے رہے ہیں، اور وہ اس بنا پر کہ میں نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے، مجھے حاصل کیا ہوگا۔ ہمارے لیڈر دیکھ لیں، سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کی بے معنی باتوں کو سننے کے لیے بے تاب ہے۔ عمران خان ہوں یا نواز شریف بھاگے چلے جاتے ہیں وہاں، اور جب بے معنی سی تقریر وہاں ادا ہوتی ہے تو زور زور سے کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ کشمیر کا کیس بہت عمدہ طریقے سے عالمی برادری کے سامنے پیش کیا گیا۔ گھر کے حالات سے صحیح طور پر نمٹا نہیں جاتا، اور واضح و نصیحت دنیا کو کرنے نکلتے ہیں۔ صدر ویدودو کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے دون اقتدار میں انہوں نے 2 ہی ترجیحات پر زیادہ زور دیا، انویسٹمنٹ اور ٹورازم، یعنی باہر کے ممالک زیادہ سے زیادہ انڈونیشیا میں انویسٹ کریں اور دنیا کے زیادہ سے زیادہ سیاح انڈونیشیا کی سیر کو آئیں۔ انڈونیشیا نے ابھی G20 سمٹ کی میزبانی کی ہے، جس میں دیگر لیڈران کے علاوہ صدر جو بائیڈن اور چینی لیڈر شی جن پنگ نے بھی شرکت کی۔ ایک لمبے وقفے کے بعد امریکی اور چینی لیڈران ایک دوسرے سے ملے، اور ان کے مصافحے کی تصاویر ہم میڈیا میں دیکھ چکے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترقی کے لحاظ سے انڈونیشیا صف اول کے ممالک میں آن پہنچا ہے، لیکن اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ انڈونیشیا ایک چلتا پھرتا ملک ہے جسے دوسرے ممالک سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اب اچھا نہیں لگتا اپنے آپ کو کوسنا، لیکن اپنی حقیقت ہم جانتے ہیں۔ اپنے حالات کا ہم نے ستیاناش کر دیا ہے۔ ہمارا امیج یہ بن چکا ہے کہ یہ ٹھیک چلنے والا ملک نہیں، اور اس کا پہلا اور آخری کام ہاتھ پھیلانا ہے۔ ہمیں کسی اتاترک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت نہیں، بس کوئی نارمل لیڈر مل جائے جس کی ترجیح بس اتنی ہو کہ وہ نارمل کام کرے۔ بڑکوں سے زیادہ اس بات پر زور دے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے اور ٹورازم کو فروغ ملے۔ مانا کہ ہمارے معاشی حالات خراب ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے کہ بس کشکول اٹھا کے کبھی یہاں بھاگیں کبھی اس کے در پر جائیں۔ اگلے بھی ہمارا رویہ دیکھ کر تنگ آ چکے ہیں۔ یہ جو ہمارے حالیہ مسیحا اسحاق ڈار ہیں، ان کو دیکھ لیجیے۔ اب مشکل صورتحال میں وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالنے آ رہے تھے، تھوڑا آستہ سے آتے اور اپنا کام شروع کرتے، لیکن پہنچے نہیں تھے، اور بڑکیں پہلے شروع ہو گئیں کہ میں جانتا ہوں IMF کے ساتھ معاملات کیسے طے کرنے چاہیے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور فلاں سمت سے پیسے آئیں گے، 1 سال میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر سیاسی حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ باتیں اس انداز کی کام دھیلے کا نہیں، اور اب خیال آتا ہے کہ تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا پڑے گا کہ اسحاق ڈار صاحب گم کہاں، اور یہ صرف ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارا قومی مرض لگتا ہے کہ سب گفتار کے غازی اور کام جو ہے ٹھنڈا ٹھنڈا۔ عمران خان کے بارے میں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ ملک کے سب سے پاپولر لیڈر تو ہو گئے ہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ کوئی بھی ان کی راہ روکے، ایک بار پھر اقتدار میں انہوں نے آنا ہے، لیکن جب ایسا ہوا تو کیا جن بھاری چیلنجوں کا پاکستان کو سامنا ہے ان کو وہ مل پائیں گے؟ ان کے ارد گرد آدمی وہی ہیں، وہی ٹیم ہے، کیا ضمانت ہے کہ ایک بار پھر اقتدار میں آئے تو کارکردگی مختلف بہتر ہوگی؟ کرپشن کا ورد ہم بہت سن چکے، جو کچھ انہوں نے لیڈروں کی چوری چکری کے بارے میں کہا، اچھا کہا اور درست کہا۔ قوم کی تربیت ہو گئی ہے، قوم جان گئی ہے کہ ماضی کے لیڈران کے کرتب کیا رہے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نون لیگ کی سیاسی پوزیشن بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور پنجاب میں اس کی وہ ساکھ نہیں رہی جو کچھ عرصہ پہلے سمجھی جاتی تھی۔ لیکن کتنا عرصہ یہ کرپشن کی داستان چلائی جا سکتی ہے؟ کچھ آگے بھی تو کہنا چاہیے، کچھ اپنی تیاری ہونی چاہیے کہ پھر موقع ملا تو ہماری ٹیم کون سی ہوگی اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اقتدار میں عمران خان آئے تھے تو ان کی اور ان کی پارٹی کی بالکل تیاری نہ تھی، جمتے جمتے ان کو عرصہ لگ گیا، اور اس کا نقصان معاشی محاذ پر ہوا۔ روپے کی قدر ضرورت سے زیادہ گر گئی،
और इस अंदाज से गिरी कि फिर संभाली न गई। पीटीआई की ये तैयारी भी न थी कि हमारा वजीर खजाना कौन होगा। जिनको पहले लगाया गया वो इस शोबे में खासे नासमझ साबित हुए। इससे इनकार मुमकिन नहीं कि इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद इमरान खान ने बहुत हिम्मत और जानफिशानी से काम लिया है। इसी वजह से अवाम का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ है। इनकी एक काल पर लोग बाहर आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन आगे का मरहला इससे ज्यादा कठिन है। मुजाहमत की तहरीक उजागर करना और फिर उसे जिंदा रखना आसान काम नहीं, लेकिन हुक्मरानी भी आसान मशगला नहीं। इसके लिए सोच और हिम्मत चाहिए। हिम्मत वो काम आती है जो सोच के ताबे हो। सोच पैदा करना इतना आसान नहीं। इमरान खान ने अपना सिक्का मनवा लिया कि वो मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं, अवाम उनके साथ है। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। इलेक्शन से ये कहाँ भागेंगे। अगले साल किसी न किसी वक्त उन्हें कराने पड़ेंगे और इलेक्शन जब भी हुए इमरान खान की जीत यकीनी है। लेकिन इसके बाद क्या, ये सवाल जहनों में खटकता है। बांग्लादेश बनने के बाद शेख मुजीब उर रहमान को पहले इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल हुई थी, लेकिन इक़्तिदार की जिम्मेदारियों के लिए वो तैयार न थे और बांग्लादेश अंदरूनी खलफिशार का शिकार हो गया। आज बांग्लादेश ने अपने हालात संभाल लिए हैं, लेकिन मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर निहायत ही मकबूल लीडर थे और आज भी उन्हें लोग याद करते हैं, लेकिन उनसे बहुत गलतियां भी हुईं। यहाँ भी यही फिक्र रहती है कि पॉपुलर लीडर तो मिल गया, लेकिन हुक्मरानी के तकाज़ों पर पूरा उतरता है ये नहीं। मकबूलियत की जंग तो जीत ली, लेकिन हुक्मरानी की तैयारी भी नजर आनी चाहिए।